جو اس کی زندگی کا فوکس اگر یہ نیڈز ہو جائے، ان کی محبت یہ بن جائے اصل میں، تو پھر وہ نظر آئے گا کہ اس کے لیے پھر وہ خیر اور شر کا پیمانہ تو کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہوگا. جس پوٹینشیل پہ اسے پیدا کیا گیا تھا نا، اس کو کبھی نہیں اچیو کر سکتا. محبت تو ویسے بڑا ایک کہہ لیں خوشکن جذبہ ہے، ایک انسان کا ایک پازیٹیو جذبہ ہے انسان کا. یہ جو ہماری محبتیں ہیں، ان کا نقصان مصیبت ہے. اب آپ ہیں درخت ہیں، آپ ہیں پتھر ہیں، آپ ہیں زمین ہیں، آپ ہیں غار ہے، ٹھیک ہے، مٹی ہے، یہ تو کوئی یعنی اس کے ساتھ تو آپ کا کریکٹر نہیں بننا تھا نا. جو تو انسانوں کے بیچ میں رہ کے آپ ایک زیر بحث کردار بن سکتے تھے کہ آپ کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں. یہ جن چیزوں سے محبت ہے تو ان چیزوں کے چھین جانے کا خوف سے صفاق بھی بنا دیتا ہے. تندی باد مخالف سے نہ گھبرایا ہو کعب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تذکرہ اور تبصرہ کی تزکیہ سیریز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں. آج ہم اپنے ایک جو سیریز لے کر چل رہے ہیں تزکیہ کے عنوان سے، اس کے ہم میں پہلے آپ کو ایک کوئک ریکیپ دے دوں گا آپ کو، اور پھر اس کے بعد ہم آگے فردر جو انسان کی جو نیڈز ہیں وہ اس کو تھوڑا سا مزید ہم آگے بڑھیں گے اور ان کو ڈسکس کریں گے، کچھ اور نیڈز کو. تو ہمیں اب تھوڑا سا ریکیپ آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہم گزشتہ قسط کے اندر ہم نے انسان کی جو دو ایک ساتھ ہم گزری ہیں، اس کے اندر انسان کی جو بایولوجیکل نیڈز ہیں انسان کی، جیسے ہنگر ہے، تھرسٹ ہے، سلیپ ہے، سیکس ہے، تو ان نیڈز کو ہم نے ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ نیڈز رکھی ہیں تو ان کا پرپز کیا تھا، اور اس پرپز سے جو ڈیویشن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کی تجزیہ کے عنوان کے تحت. تو آج جو ہے ہم یہ جو بیسک بایولوجیکل لیول تھا، اس سے تھوڑا سا ایک لیول اوپر ہم جو ہے انسان کی کچھ نیڈز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے انسان کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈز. تو یہ انسان کی سیفٹی اور سیکیورٹی نیڈز، جن سے انسان کا جو ہے احساس تحفظ جو ہے وہ وابستہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں، اس کے اندر کون کون سی نیڈز آ جاتی ہیں، اور اس کی کون سی جہتیں ہو سکتی ہیں جن سے، یا کون سی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں، یا کون سے سورسز ہو سکتے ہیں جن سے کہ یہ نیڈز گریٹیفائی ہوتی ہیں، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو ہم خالد صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں آج کے اس موضوع کو. خالد صاحب، یہ جو انسان کی جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈز ہیں، یہ ان کے اندر تھوڑے سے ایک پہلے جو لیول پر ہم نے جو ڈسکس کی تھی وہ تو پیور بایولوجیکل لیول کے اوپر تھی نیڈز انسان کی، لیکن اس سے تھوڑا سا اوپر لیول یہ ہے اس کا کہ یہ اس کا تعلق ان نیڈز کا انسان کی بایولوجی کے ساتھ ہے، انسان کے جس جان کے تحفظ سے بھی ہے، اور اس کی کچھ سائیکولوجیکل بھی اس کی ڈائمینشنز ہیں، جہتیں ہیں ان نیڈز کی. تو ان میں سے ایک نیڈ جو ہے وہ ہے گھر انسان کی. تو انسان جو ہے وہ گھر جو ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی احساس تحفظ وابستہ ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کر دیں کہ یہ گھر جو ہے، یہ اس سے انسان کا جو احساس تحفظ ہے وہ اس کی نیچر کیا ہے، یہ کون سا تحفظ ہے جو انسان کو میسر کرتا ہے، اور پھر اس کا مطلب ظاہری بات ہے یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے محبت انسان کے اندر رکھی ہے اس نیڈ کے ساتھ، تو اس سے پھر ڈیویشن کی فارم کیا ہو سکتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں کو آپ کلب کر کے اکٹھا ہی آپ ایک تصویر سامنے رکھ لیجیے. ہاں جی، گھر اصل میں ذرا تھوڑی جامع اصطلاح ہے. مکان اور گھر کا فرق ذہن میں رہنا چاہیے. تو جب ہم مکان کا لفظ بولیں گے تو وہ تو پھر ہماری صرف بایولوجیکل نیڈ کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، اور جب ہم گھر کا لفظ بولیں گے تو وہ پھر دونوں کو محیط ہو جائے گا. اب آ جائیں اس چیز کی طرف نا کہ گھر مکان کی حد تک ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے. مکان اور گھر، مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ میرے مولا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مقام میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. تو یہ میرا خیال ہے، چلیں وہ جسے مکان اور گھر کا فرق نہیں معلوم ہوگا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. تو اور ہاؤس اور ہوم. اچھا، تو یعنی دیکھیں جسم ہے، اسے سردی لگتی ہے، اسے گرمی لگتی ہے، تو سردی اور گرمی سے تحفظ دینے میں گھر کی دیواریں، چھت انسان کے کام آتی ہیں. قرآن مجید میں ایک ذکر ہے نا کہ وہ جو ذوالقرنین تھے جن کا ذکر آتا ہے سورہ کاف میں، تو ان کا جو دوسرا سفر تھا، ایک سفر تو ان کا مغرب کی طرف تھا. مغرب اس وقت بھی شاید یعنی جہاں وہ تھے وہاں سے مغرب کی طرف جو تھے وہ ذرا ترقی یافتہ لوگ تھے، اور جو انہوں نے مشرق کی طرف سفر کیا تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سورج کے مقابلے میں ان کے سامنے کوئی ڈھال نہیں تھی،
ایک یہی خیال ظاہر کیا گیا کہ وہ دیوار تو بنانا جانتے تھے، چھت بنانا نہیں جانتے تھے. لم نجعل لهم من دونها سترا، وہ اس کے مقابلے میں ان کے لیے کوئی ستر یعنی ڈھال نہیں تھی، چھت نہیں تھی. تو یعنی چھت ہو، دیواریں ہوں، یہ آپ کو یہ جو موسم کی شدت ہے گرمی یا سردی کی صورت میں اس سے محفوظ کرتی ہیں. پھر آپ کو معلوم ہے کہ جی بہت سارے جو اشراط الارض ہیں تو وہ ان سے بھی انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، تو گھر نسبتاً محفوظ ہوتا ہے اس اعتبار سے بھی، یعنی کم چانس رہ جاتا ہے اشراط الارض کا. پھر جو جنگلی درندے وغیرہ، جنگلی درندے جو ہیں ان سے بھی تو وہ حفاظت کا ایک وال کے اندر ہیں، بالکل ایکسپوز نہیں ہے کسی اس طرح کے، رات آرام سے بے کھٹکے سوئیں گے. یہ ساری جو ہے نا آپ کو یعنی یہ تو بالکل بایولوجیکل آپ کی سیکورٹی. آج کل کے دنوں میں جیسے وہ ڈینگی وائرس ہے تو مچھر ہیں، مطلب ہر اس چیز سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. اور ایک بہتر یعنی اب باہر اتنی سردی ہوگی، گھر کے مکان کے اندر آپ کو اتنی سردی نہیں لگے گی. تو یہ تو جسمانی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس سے، یعنی گھر کی یہ ایک تو یہ ہے. دوسرا گھر کا پہلو یہ ہے کہ گھر میں کچھ افراد بھی ہوتے ہیں، بندہ اکیلا تو نہیں رہتا. اب یہ مکان گھر بن گیا ہے، خاندان وہاں پہ ہوتے ہیں نا. تو اب آپ دیکھیں کہ انسان کوئی ایسی جو ہے نا خود مکتفی وجود تو ہے نہیں کہ اپنی ساری ضرورتیں خود ہی پوری کر سکتا ہو. تو یہاں کمبینیشن چاہیے ہوتے ہیں. تو انہی میں سے جو ہے نا یہ کہ کوئی ایک کام کرتا ہے، کوئی دوسرا کام کرتا ہے، تو یہ مل جل کے رہنا یعنی وہ جو سماجی حیوان ہونے کا ایک وہ معاملہ ہے. تو اس کے لیے جو بیسک یونٹ ہے وہ گھر ہے. اس کو اگر آپ اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ یعنی ایک تو یہ اس طرح کا تحفظ ہوتا ہے نا، ایک تحفظ یہ بھی ہے کہ فرض کریں آپ کی کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے، وہ آپ کی جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں، تو اب آپ کو کون تحفظ دے گا؟ اب وہ دیواریں تو تحفظ نہیں دے سکتی، دروازہ تو تحفظ نہیں دے سکتا. آپ کوئی باڈی گارڈ ہوں گے تو وہ کون گارڈ کر رہا ہوگا اس کو؟ یہ آپ کا خاندان ہے نا. تو جس کے وہ بیٹے ہوں گے یا جس کے مطلب برادری تگڑی ہوگی تو وہ یعنی اپنے آپ کو سیکیور فیل کرے گا، محفوظ سمجھے گا کہ میرے پیچھے میرا خاندان کھڑا ہے. وہ فصیلت ہلتی تو بھی، اور تیرا وہ خاندان کے جو تجھے بچاتا تھا، تیرے تحفظ کرتا تھا. تو یعنی اس کا وہ خاندان جو اسے محفوظ رکھتا تھا لوگوں کے حملوں سے اور اس سے. اس نے ہی آگے بڑھ کر اب ریاست کی صورت بھی اختیار کر لی ہے. یعنی ریاست بھی، بلکہ وہ جو ہم سنتے ہیں احسان کہ آپ سوتے ہیں ہم جاگتے ہیں، تو وہ دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا ایک تو گھر اب ایک اس سے بڑی ذرا حیثیت ہے. کئی گھروں کی حفاظت کے لیے ایک علیحدہ آپ نے باؤنڈری بنا لی ہے ریاست کی صورت میں. تو جب لیکن اس کا اگر آپ بیسک یونٹ دیکھیں گے نا تو وہ گھر ہے، خاندان کا ادارہ ہے. جب یہیں سے یعنی اس کی ترقی یافتہ صورت ریاست ہوگی. تو یہ سارا انسان کے تحفظ کے لیے، اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، بعض صورتوں میں اس کے کمفرٹ کے لیے، یہ ساری اس کی ایک نیڈ ہے جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا اور اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا. اور ظاہر ہے یہ بھی یعنی آپ گھر کو کوئی بری شے تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی برا بن جاتا ہے. یہ بھی خیر کامل نہیں ہے، خیر مطلق نہیں ہے. یہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا آپ کے لیے یہ بیڑیاں بن جاتی ہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ ہمیں اپنی زندگی سے اتنا پیار ہے نا کہ جو ہماری زندگی کو برقرار رکھنے کا ذریعہ جو بھی شے بنتی ہے اس کے ساتھ ایک غیر شعوری ہماری اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے اس سے. یہ محبت اسے بعض اوقات خدا کا درجہ دے دیتی ہے. وہ خاندانی بت بن جاتے ہیں، برادری بت بن جاتی ہے، ریاست بھی بت بن جاتی ہے. بلکہ یعنی وہ وطن پرستی کے شرک جس کا اقبال نے ذکر کیا ہے نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو برادری کا بھی تو کیا ہے نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اب آ جائیں قرآن کی طرف. قرآن نے بھی یہ ساری چیزیں کھولی ہیں. مطلب یہ کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ سارے احسانات تمہارے اوپر میرے ہیں،
جو کچھ بھی تمہیں میسر ہے نا یہ اصل سیکورٹی نیڈز تمہاری ساری میں نے پوری کی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری بما ینفع الناس اور وما انزل اللہ من السماء من ماء وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض. یہ سارا کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ مجھے پہچانو یا میں محسن ہوں تمہارا اصلی. یہ ساری نعمتیں تمہیں میں نے دی ہیں. لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا, اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو مد مقابلہ بنا لیتے ہیں. یہ جو اوروں کو بنا لیتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ وہ پھر اور جگہوں پہ کھلا ہے نا کون ہوتے ہیں یہ سورہ توبہ میں بھی تو کمپیریزن میں لے کر آیا نا اللہ, 3 کے مقابلے میں جو 5 محبتیں مطلب وہ گھر بھی آ گئے, گھر آ گئے, وہاں پر وہ جائیدادیں بھی آ گئی. آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم اموال اقترفتموها تجارت تخشون کسادها مساکن ترضونها. اچھا ویسے یہ مال اور تجارت براہ راست لگتا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے اس کا, لیکن گھر بنانے کے لیے بھی مال چاہیے, مال بنانے کے لیے تجارت چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب ایک وہ چین ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ ایک آپ کی پرائمری نیڈ ہے, پھر اس کو لیے سیکنڈری نیڈ جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں. تو یہ اس طرح کر کے تو یہ سارا ایک ہی لائن میں آتا ہے, بیسک وہی بنتی ہے. لنک ہوتی ہے. تو اس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ 8 کی 8 ایک ہی جگہ بیان کر دی گئی, جوڑ کے کر دی گئی, اور یہ سب بت بن جاتی ہے. انسان انہی کا دیوانہ ہو جاتا ہے. اسی میں جسے کہا گیا نا ظل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ انہی 8 محبتوں میں گم ہونے کا ہی دوسرا نام ہے نا, کہ انہی کا آدمی ہو کے رہ گیا اور اس سے آگے اس نے دیکھا نہیں. تو یہ گویا پوزس کر لیتی ہے, یہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں, یہ اپنے پنجے میں جکڑ لیتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جسے جن کی دوری سے انسان عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے. اور ایک طرف یہ دیکھیں, اب یہ اصل میں دیکھیں ہر جگہ پہ بیلنس چاہیے ہوتا ہے نا, ہر جگہ پہ اعتدال چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کریں گے, بالکل چھوڑ دیں گے, تو ایک تو زندگی مال ہو گئی, یا بہت ہی یعنی وہ ایک جسے کہنا عدم اطمینان کا شکار ہو گئے, وہ صورت بن جائے گی. اور ویسے بھی وہ فساد کی صورت ہے, زندہ رہنا نہ رہنا برابر ہو گیا. جب آپ بالکل اکیلے ہو گئے تو اب آپ کا کوئی کریکٹر نہیں ہے بیسیکلی, آپ یعنی وہ قابل بحث کردار نہیں رہے. ٹھیک ہے, آپ یعنی کیا کردار ہے, امکانات ہی ختم ہو گئے برے ہونے کے. اب آپ ہیں درخت ہیں, آپ ہیں پتھر ہیں, آپ ہیں زمین ہیں, آپ ہیں غار ہے, ٹھیک ہے, مٹی ہے. یہ تو کوئی یعنی اس کے ساتھ تو آپ کا کریکٹر نہیں بننا تھا نا. یہ تو انسانوں کے بیچ میں رہ کے آپ ایک زیر بحث کردار بن سکتے تھے کہ آپ کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں, وہ انسانوں کے ساتھ جڑ کے سامنے آنی تھی. تو یعنی وہ امبیلنس ایک طرح کا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ بالکل اسی میں گم ہو جائیں اور ہر طرف سے کٹ جائیں. کچھ آپ کے اندر کچھ اور بھی تو قابلیتیں ہیں جو رکھی گئی ہیں, ان کا آپ کو خیال ہی نہ رہے. یعنی وہ پہلی فارم رہبانیت والی ہو گئی. بالکل, یعنی وہ فلائٹ کا رسپانس اصل میں یہی ہے جو آپ نے وہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خوف تو آپ کا وہ ہے نا کہ جو ہم نے گنوایا موسم کی شدت کا یا اشراط الارض کا یا درندوں کا, ٹھیک ہے. اب اس سے جو ذرائع تھے جن کے ذریعے سے آپ نے ان خوفوں سے نجات حاصل کرنی تھی, انہوں نے ایک اور خوف پیدا کر دیا کہ یار وہ جو میری زندگی کے ہائر جو ہے نا وہ ایمبیشنز ہیں, اس کے راستے میں یہ رکاوٹیں بن رہی ہیں. تو بندہ اسی سے دوڑ گیا, ٹھیک ہے نا, اور اس سے اب دوڑ گیا تو یہ یعنی یہ رہبانیت کی صورت بن گئی. یہ ایک ایکسٹریم پہ چلا گیا, یہ فلائٹ اس معنی میں. اور دوسری یہ کہ اس میں گم ہو گیا. تو باشعور حیثیت کا مالک ہونے کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ اس نے تو آنکھیں کھول کے یہ طے کرنا تھا کہ یہ کہاں تک جا سکتا ہے اور اس سے آگے غلط ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ادھر اتنا سوچ و بچار نہیں کرتے. یہ وہ چیزیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں, اور جب کھینچ لیتی ہیں تو پھر ظاہر ہے سارا خیر و شر کا معیار اس کے گرد آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس میں پھر مال کا فیکٹر سب سے بنیادی ہو جاتا ہے. یعنی خاندان میں بھی آپ کی عزت یا اسٹیٹس کا حیثیت وہ جو طے ہوگی نا وہ مال سے ہی ہوگی. گھر کی بھی ساری جو ہے نا, اب اس کے ساتھ صرف انسان ہے نا, اس کے ساتھ جمالیاتی ذوق بھی جڑا ہوا ہے. تو اس نے جب گھر ہی بنانا ہے تو وہ پھر صرف اینٹ گارے کا ہی نہیں بنانا ہے, اس کے ساتھ اس کی ڈیکوریشن اور سارے وہ جو طرزونہات جو بھی اس کے ساتھ آئیں گا, پھر اس کے ساتھ ساری سہولتیں آئیں گی, تو اس کے لیے مال چاہیے.
تو کہنے کا مطلب یہ ہو کہ وہ پھر بہت اہم ہو جائے گا، مال سب سے زیادہ اہم ہو جائے گا. اب وہ مال وہ آپ کو اس طرح کر لے گا کہ وہ کچھ اور حقائق سے، اللہ سے، اس سے یعنی وہ غافل کر گیا. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اس سے وہ غافل کرنے کا سبب بن گیا. تو یہ وہی بات ہو گئی نا کہ اللہ کی بجائے کسی اور سے محبت اتنی ہو گئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یعنی اب وہ انہی کے ہو کے رہ گئے. تو یہ اس میں پھر وہ تجزیے کا پہلو آ جاتے ہیں. اچھا، اسی کو کہا کہ جو اسی میں گم ہو گیا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. تو یہ اب اس یعنی وہ جو ہم لے کے چلے تھے نا تزکیہ، تو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے تجزیہ تو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو بلکہ اور اس کو بھی اوپر کلائمیکس تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ٹھیک ہے نا، آپ کو ہاں یہ یعنی کس کی کثرت، یہ انہی چیزوں کی، جی یعنی یہ جو یہ اور سے اور یہ ان کی محبت کی کثرت جو ہے وہ یہ یعنی بڑھتی رہیں اور یہ کثرت، یہ خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی. یہاں تک کہ قبر دیکھ لو، اس کی زیارت کر لو، اس وقت تک یہ خواہش برقرار رہے گی. یعنی وہ باقی جو جبلی خواہشیں ہم نے گنی تھی وہ عمر کے ساتھ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، ان کی شدت عدت میں کمی آ سکتی ہے. یہ بڑھتی ہی رہتی ہے، جو عمر آگے بڑھتی ہے یہ اس خواہش میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے. انسان چاہتا مال بڑھے، جائیداد بڑھے، جی، رشتہ داریاں، تعلق داریاں اور بڑھیں. حل میں مزید کی جو ہے نا پکار اندر سے آتی ہی رہتی ہے. اور ایک جیسے حدیث میں آیا کہ ایک وادی آپ کے پاس سونے چاندی کی ہو تو خواہش ہوگی کہ دوسری بھی ہو. ٹھیک ہے نا، یہ وہ ایک نیچرل جو ہے نا ٹینڈنسی کہہ لیجئے یا جو بھی آپ اسے کہیں، کہ یہ اس طرح یہ چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں. تو بس جب اس کا ہو گیا تو برباد ہو گیا. اس کا ہو گیا تو پھر اس کے جو جس پوٹینشیل پہ اسے پیدا کیا گیا تھا نا، اس کو کبھی نہیں اچیو کر سکتا. وہ حدیث بھی ہے نا، ہلاک ہو گیا درہم اور دینار کا بندہ. درہم اور دینار کا بندہ، بالکل وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، ہلاک ہو گیا، وہ اس کی تو ہلاکت ہے. یعنی جو اور بندہ وہ جو ہم نے کہا تھا نا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ دساہا ہو گیا، یہ اس میں دھنس گیا ہے، اس میں. یعنی جو بندہ ان نیڈز کے، جو اس کی زندگی کا فوکس اگر یہ نیڈز ہو جائے، ان کی محبت یہ بن جائے اصل میں، تو پھر وہ نظر آئے گا کہ اس کے لیے پھر وہ خیر اور شر کا پیمانہ تو کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہوگا، صحیح غلط تو کوئی نہیں، بلکہ یہ بیسک ہو جائے گا. جو اس کو سرو کر رہا ہوگا وہ خیر ہے، جو شے یہاں پہ نقصان دہ ہوگی وہ شر بن جائے گا اس کے لیے. اب یعنی خیر و شر کے اصول یہ نہیں رہیں گے کہ بھائی اخلاقی طور پر کیا شے اچھی ہے. میں اصل میں وہی کہنا چاہ رہا تھا جی، کہ مطلب اس کے پاس پھر کوئی اخلاقی پیمانے تو کوئی نہیں رہے گا نا، صحیح اور غلط کا پیمانہ یہ چیز بن جائے گی. وہ تو بس اس کے لیے یہ ہے کہ برادری کو کیا پسند ہے، میرے رشتہ داروں کے لیے کیا چیز ٹھیک ہے. بالکل. تو وہ جیسے جائیداد کی محبت ہو گئی. آج کل کے حالات کو دیکھیں نا، یعنی آج ایک انسان کی جب آپ نے اس چیز کو اتنی اہمیت دے دی اور اس کے نتیجے میں عزت بےزتی کا معیار مال کو بنا دیا، تو پھر اس کے بعد اب یہ چیز پیش نظر نہیں رہی کہ یہ مال حلال سے کمایا ہے یا حرام سے کمایا ہے. حدیث میں بھی پیشین گوئی ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ یہ دیکھنا چھوڑ دیں گے کہ اس نے کمایا کہاں سے، کہ اس کا سورس کیا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. بس اس سارا توجہ اس چیز پر ہوگا کہ بھائی کماؤ. تو یہ مٹیریلسٹک جو ہے گولز انسان کی زندگی کے بن جاتے ہیں. اچھا خالد صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ ان کی محبت، یہ جو محبت ہے، محبت تو ویسے بڑا ایک کہہ لیں خوشکن جذبہ ہے، ایک انسان کا ایک پازیٹیو جذبہ ہے انسان کا. لیکن یہ جذبہ جو ہے اس کی شدت کہیں پر جا کر یہ بھی تو نظر ہے کہ پھر سفاکیت بھی پیدا کر دیتی ہے انسان کے اندر. مطلب ریاست کی خاطر آپ پھر سب کچھ مار دیں. اصل میں دیکھیں نا، یہ چلیں آپ یہ اب دیکھیں نا، وہ اس تجزیے کی پھر اگلی، یعنی یہ ابھی تک تو ایک طرح سے یہ تھا نا کہ جی آپ ایک بڑھوتری کی کوشش کر رہے ہیں، پھر یہ یہاں رکتا تو نہیں ہے نا کہاں. پھر اگلا مرحلہ آ جاتا ہے، یعنی جو آپ سے آگے ہے اس سے حسد کرنے کا، اس سے جلنے کا کہ اس کے پاس زیادہ ہے میرے پاس کم کیوں ہے. اور اس سے اگلا مرحلہ آ جاتا ہے اس سے چھیننے کا. ٹھیک ہے نا، اور چھیننے کے لیے پھر فساد برپا کیے بغیر تو چھین نہیں سکتے، اسے ماریں گے، چوری کریں گے، ڈاکہ ماریں گے، یہی کچھ کریں گے نا. تو یہ تو پھر ایک سلسلہ ہے نا جو چل پڑے گا. جب ہم نے ایک بار کہہ دی کہ معیار پھر یہ جب بن گیا تو اخلاقی معیارات ختم ہو جائیں گے.
تو پھر کیا شے آپ کو روکے گی کسی کی جان لینے سے؟ صحیح بات. کیا شے روکے گی آپ کو چوری کرنے سے؟ کیا شے روکے گی آپ کو ڈاکہ مارنے سے؟ کیا شے روکے گی آپ کو کرپشن کرنے سے؟ اب آپ اسے پھیلا لینا جتنا مرضی پھیلا سکتے ہیں. یعنی انسان کا عدم تحفظ ہی اس کے پیچھے بھی نا. یہ جن چیزوں سے محبت ہے تو ان چیزوں کے چھین جانے کا خوف سے سفاق بھی بنا دیتا ہے. سفاق بنا دیتے ہیں. یعنی اس سے تو ویسے تو آپ اگر دیکھیں نا دنیا میں یعنی جب ایک قوم طاقتور ہوتی ہے تو دوسری قوم کا رگڑا چڑھاتی ہے اسی طرح اسی پہ. اور یہ پہلے جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کوئی اعلیٰ مقاصد کے لیے لڑی گئی تھی. اور آج کی جو ماڈرن جو بزنس ورلڈ ہے یا بزنس پرنسپلز ہیں ان میں سے ایک بڑا بنیادی پرنسپل گنا جاتا ہے کہ یو شوڈ بی ایموشن لیس وائل ڈوئنگ بزنس. ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل. خیر سر جی وہ بعض باتیں تو ایسی ہیں جو باقاعدہ پڑھائی اور سکھائی جاتی ہیں. یعنی جو مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں اس میں نہیں کم از کم میں تو یہاں بیٹھ کے نہیں بیان کر سکتا. اور بہت ہائی لیول پہ. ہاں جی. کوئی غیرت شہرت پھر باقی نہیں چھوڑتے. سیلفشنس مال بنانا ہے آپ نے. کوئی آپ کو گھر کی غیرت کچھ نہیں. کیا پیش کرنا ہے اس سے بھی کوئی غرض نہیں. ہر شے پیش کرو. کلائنٹ نہیں جانا چاہیے. اچھا ان میں سے اچھا اس میں بھی وہ چونکہ وہ جنگ کی بات آئی تھی نا تو قرآن مجید نے نا بیسیکلی انسانی اختلاف کو اسی بنیاد پر کھڑا کیا ہے کہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا یا پہلے اختلاف ہوتا ہے پھر قتال ہوتا ہے. تو اختلاف کی وجہ کیا بنتی ہے؟ کان الناس امۃ واحدہ. لوگ ایک ہی امت تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے وہ آیا ہوا نہیں ہے کہ بھائی اختلاف. جب اختلاف میں پڑے تو ہم نے نبی بھیجے اور وہ نبی خوشخبریاں بھی دیتے تھے خبردار بھی کرتے تھے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابُ ان کے ساتھ کتاب بھی ہوتا تھی. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ تاکہ ہم فیصلہ کر دیں اس کتاب کے ذریعے سے ان چیزوں کے بارے میں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں. اس میں آپ اختلاف یہ کوئی جو مذہبی اختلاف ہے یہ وہ نہیں ہو رہا. یہ میں ابھی کھولوں گا آپ کو پتہ چلے گا یہ کوئی اور بات ہے جو ہو رہی ہے یہاں پہ. یعنی کوئی نقطہ نظر کا فرق ہو جاتا ہے. ایک بندے کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ اور ہو جاتا ہے. دوسرے کا سوچنے کا یا دیکھنے کا انداز اور ہو جاتا ہے. نقطہ نظر سے پہلے کہہ لیں زاویہ نگاہ کا فرق ہو جاتا ہے. چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے. صحیح. یہ اختلاف ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. اس آیت سے اگلی آیت کیا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. تم نے یہ سمجھا تھا جنت چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم. ابھی تو تم پر وہ کچھ ہوا ہی نہیں جو پہلوں والوں کے ساتھ ہوا. اب سمجھ گئے یہ کیا اختلاف ہے؟ صحیح. ایک وہ ہے جو آخرت اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. دوسرا وہ ہے جو ادھر فوکس ہے ان چیزوں پر یہ جو ابھی ہم نے گنی ہے. یہ ایک تھالی میں نہیں کھا سکتے. اب ایک میان میں دو تلواریں نہیں آ سکتی. نہیں یہ تو بالکل دو اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنے والے لوگ ہیں. اچھا تم تھوڑے ہو اس نقطہ نظر کے حامل تھوڑے ہیں مار یہی کھائیں گے. تو تم کیسے سمجھے ہو کہ اس نقطہ نظر کو پکڑ کے تم بچ جاؤ گے؟ مار تو کھاؤ گے تم. یہ ان دو آیتوں کا ربط ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. چنانچہ اس کو پھر اسی سورہ بقرہ میں جہاں پہ تیسرا پارہ ہے نا شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اور اس میں پھر آگے چل کے وآتینا عیسی ابن مریم البینات. اب وہ آیت آئی پھر یہ اختلاف والی. واللہ شاء. اب لیکن یہاں پہ اب اختلاف سے پہلے قتال کا ذکر آ گیا. وہاں پہلے اختلاف کا ذکر کیا بعد میں کہا کہ تمہیں ماریں پڑیں گی. اور رکوع کا اختتام اس بات پر ہوا کہ کتب علیکم القتال. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ اب پہلے بات یہ آ گئی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ. وہ جب نبی آ گئے تھے وہ رسول جن کا اوپر ذکر ہوا اگر اللہ چاہتا اس کے بعد لوگ اختلاف میں نہ پڑتے یعنی وہ اس کے بعد جنگ نہ کرتے نہ مارتے ایک دوسرے کو. من بعد ما جاءتهم البینات. بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھی بالکل کلیئر بات سامنے آ چکی تھی. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا. لیکن انہوں نے اختلاف کیا. کیا اختلاف تھا جو انہوں نے کیا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. ان میں سے کچھ ایمان لے آئے کچھ کافر رہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. اللہ نہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ. ٹھیک ہے. تو لڑے. تو یہ اختلاف ہے جو اس لڑائی کو پیدا کرتا ہے. اس لڑائی میں مار کون کھائے گا؟ جو تھوڑے ہیں. لہذا تمہیں صبر بھی کرنا پڑے گا. اصل میں سمجھایا یہاں پہ یہ جا رہا ہے چونکہ ابھی غزوہ بدر آگے آنا تھا اس کے لیے ذہن سازی ہو رہی ہے ساری کہ ایسے میں جان نہیں چھوٹے گی بڑے لمبے کام ابھی تم نے کرنے.
لیکن اصل بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو جب آپ اس چیز کی طرف جائیں گے تو یہ پھر یہ فساد پیدا، سفاکیت کا آپ نے ذکر کیا تھا، تو پھر یہ سفاکیت، پھر آپ ایٹم بم مارتے ہیں، پھر آپ کو کوئی وہ مطلب وہ بم مارنے والا پائلٹ پاگل ہو جائے گا، اس کا فیصلہ کرنے والا وہ عالی دماغ جو کسی ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوگا اس کے کانوں پہ جوں نہیں رینگے گی، وہ اچیومنٹ سمجھے گا، وہ اچیومنٹ سمجھے گا، بس جنگ جیت لی. ہاں صحیح. تو خالد صاحب اس کا مطلب یہ جو آپ نے تصویر پیش کیا ہے، اس کا مطلب تو جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں انسان کو، پھر ان سے فرار تو نہیں حاصل کرنا، اختیار کرنا چاہیے اسے. وہ جو فلائٹ کا رسپانس ہے، مطلب یہ کہ اس مصیبت کو انسان اپنے اوپر کوئی ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کی یہ ارج کہ میں وہ راستہ ہی اختیار نہ کروں جس پہ کوئی تکلیف آتی ہو، یا میں مال اس لیے کما رہا ہوں، میں جائیدادیں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرا جو ہے وہ زندگی بھی سکون میں آئے اور میری آنے والی نسلوں کی بھی زندگی سکون میں آئے، جو تکلیفیں ہیں وہ ہم تک نہ آئے. وہ ایک کمفرٹ کی جو ایک موٹیویشن ہوتی ہے، جی جی جی، وہ انسان کو جو پش کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ان تکلیفوں کو ایوائڈ کرنا ہے. جو تصویر آپ پیش کر رہے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ وہ ان کو بلیسنگ سمجھنا چاہیے، وہ جو تک مصیبتیں آ رہی ہیں بجائے اصل میں وہ ایک علیحدہ لیول ہے نا، بلیسنگ کا لیول علیحدہ ہے. وہ جب ہم تزکیے میں آئیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ یہ مصیبتیں آپ کے تزکیے میں کیا، یعنی یہ تو ایک پہلو ہو گیا نا کہ جس سے یہ سارا فساد پیدا ہو گیا، لیکن اس فساد میں بھی کوئی خیر ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس فساد کے اندر بھی ایک خیر ہے. وہ کیا خیر ہے کہ وہ جو کیا شعر ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرایا ہو کاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو وہ اصل میں جن کا تزکیہ کیا جا رہا ہوتا ہے ان کو ان ساری چیزوں سے بلند کیا جا رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ جان کی بھی ہتھیلی لے کے نکل آئے ہوتے ہیں اس اعلیٰ عرفہ مقصد کے لیے. تو وہ تو ان کے تزکیے کا ذریعہ بنتے ہیں. فلائٹ کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. البتہ اس جو بھی چیلنج آیا یو ہیو ٹو فیس اٹ. جی، لیکن اس سطح پہ جہاں پہ ہم یہ ہیں، اس پہ اگر ہم اسے دیکھیں نا تو یہ سمجھ لیں کہ مصیبت کیا ہے. میں آپ کے سوال میں بیچ میں ایک خالی جگہ ہے، میں چاہتا ہوں وہ پور کر لوں. ٹھیک ہے نا، آپ نے مصیبت کی بات کی ہے نا، ہم بات تو کوئی اور کر رہے تھے، بیچ میں مصیبت آ گئی. مصیبت آ گئی تو وہ مصیبت تو ریموو کر لیں. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری محبتیں ہیں ان کا نقصان مصیبت ہے. زلزلہ آیا، میرا گھر گر گیا. گھر میں اسی پرسپیکٹو سے پوچھ رہا تھا. میں سمجھ رہا ہوں. میرا گھر نہ گرتا تو مصیبت نہیں تھی. اصل میں مصیبت تو تب بنی وہ گھر گر گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جی وہ مجھے کوئی بیماری لگ گئی، اب میں ایکٹیو نہیں رہا، وہ مال نہیں کما سکتا. اچھا، تکلیف بھی ہو گئی، درد بھی شروع ہو گئے، اب یہ مصیبت بن گئی. اگر مجھے وہ تکلیف نہ دے بخار کوئی کسی قسم کی تو مصیبت نہیں ہے. جب اس نے مجھے تکلیف دی اب مصیبت بن گیا ہے. کوئی حادثہ ہوا، میرا کوئی عزیز جو ہے نا وہ رخصت ہو گیا، وہی محبتوں کے دائرے کے اندر، ٹھیک ہے، داغ مفارقت دے گیا، مصیبت ہو گئی. یا آپ کسی نظریے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو سارے آپ کے خلاف ہو گئے، وہ رشتہ داریاں، وہ محبتیں جو تھے ہی پہلے، وہ جی جی جی، وہی برادری وہ جو ہوا دیتے تھے وہ تتی ہوا دینا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو وہ آج کل وہ ہم اے سی الٹے چلاتے ہیں تو الٹا چلنے پڑے، ٹھنڈی ہوا کے بجائے گرم ہوائیں دینے شروع کر دی خاندان نے. تو اب یہ مصیبت بن گیا. یعنی وہ شے جس نے آپ کو آپ کی سہولتیں آپ سے چھین لی، یا جس نے آپ کا جو کمفرٹ تھا اس کو ڈسٹرب کر دیا، یہ مصیبت ہے. اسی کو ہم مصیبت کر رہے ہیں. ویسے اصل میں مصیبت کا جو لفظ ہے نا، تو لفظی اطلاق تو یہ جو نعمتیں ان کے اوپر بھی ہو جائے گا. مصیبت تو اس شے کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ چپکی ہوئی ہو. ٹھیک ہے نا، آ کے چپک گئی ہو آپ کے ساتھ، یہ مصیبت ہے. تو یہ جو محبتیں چپکی ہوئی ہیں تو یہ فی نفس ہی مصیبت ہے. لیکن یہاں پہ اس کا معنی، یعنی ہم عام طور پہ اردو میں مصیبت کا لفظ تو شر کے معنی میں، نقصان جو دیش چیز کے لیے، تکلیف دہ شے کے لیے، تو وہ ہم اسے یہ کہیں گے ان کا چھن جانا، ان کا ہاتھ سے نکل جانا، فوت ہو جانا، وہ جو ہے نا کوئی نقصان ہو جانا، مال کا نقصان ہو جانا، اس کو ہم مصیبت کہیں گے. اب اصل میں وہ مصیبت ہمارے تجربے میں تو ہے، تو تجربے میں ہے تو پھر یہ ہمیں ایک خوف میں بھی مبتلا کرتی ہے. یعنی ابھی آئی تو نہیں ہے، آنے سے پہلے ہی جناب
کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. تو وہ نہیں بھی آ رہا تو ویسے خوف ہو جائے گا. اب وہ پھر آگے آپ کی کہانی شروع ہو جاتی ہے, اینگزائٹی ہے اور وہ جو بھی سارے سلسلے شروع ہوتے ہیں, خوف سے جو بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں, ایک وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. دوسری اچھا یہ چیز ہمیں کدھر لے کے جائے گی جی؟ پری ایمپٹیو میئرز کی طرف لے کے جائے گی. تو یہ ایک یعنی فساد سے پہلے فساد پیدا کرنے کی طرف, یعنی خوف کے جذبے کے تحت آپ نے ایک فساد پیدا کر دیا. اگر آپ پوری تاریخ انسانی میں دیکھیں یا آج بھی جو ہو رہا ہے اسے دیکھیں تو اس کے پیچھے آپ کے اندر کی بے سکونی ہے اور خوف ہے. یعنی امریکہ نے سارا جو افغانستان کے یا عراق کے یا ادھر ادھر جتنا بھی کیا ہے اس کے پیچھے جو خود ان کے اپنے بیان, یہ کوئی میرا ان کے اوپر الزام نہیں ہے, پری ایمپٹیو میئرز ہیں. تو پری ایمپٹیو میئرز کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ کو خوف ہے کہ کوئی آ کے آپ کو مار دے گا. وہ مارنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے یہ تو بہت بات کی بات ہے. ادھر دیکھیں نا وہ کیوں بچے مار رہا تھا فرعون مصر میں 3,500 سال پہلے. یہی خوف تھا وہ بچہ نہ پیدا ہو جائے جو میری سلطنت ختم کر دے. تو اس یعنی کتنا بڑا فساد پیدا کر دیا اس چیز نے. وہ دساہا کا ایک پہلو یہ بھی ہے نا کہ وہ مصیبت کو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی پلاننگ سے نیوٹرلائز کرتے ہیں یا اسے آنے سے روک دیں. تو ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری طرف آئیں, آپ نے چلیں نہیں کی یا پھر بھی آ گئی, اس سے آپ کے جو کوئی نعمت تھی آپ سے چھن گئی. یہ جو آپ سے چھن گئی یہ آپ کو افسوس, غم, دکھ اس میں مبتلا کر دیتی ہے اور اس کی شدت آپ کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے اور یہ آپ کے لیے ایک پھر نئی تباہی کا باعث بن جاتی ہے. تو یعنی یہ محبتیں یہ آپ کا یہ نقصان کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے چھن جانے کا خوف آپ کو ایک طرح کی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں اور ان کے لٹ جانے کے بعد آپ ایک اور طرح کی مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں. روگ بن جاتا ہے, زندگی کا روگ بن جاتا ہے. کسی کا جوان بیٹا چلا گیا, وہ کہتے ہیں کمر ٹوٹ گئی, ٹھیک ہے نا, پھر تو وہ اس کی زندگی عجیب خراب ہو گئی, مطلب اس سارا مسائل کھڑے ہو گئے. ویسے تو اب تو اتنے لوگوں کے اعصاب بھی نہیں رہے, اب تو سیدھا مریض بنتا ہے. تو خان صاحب یہ جو تحفظ کی جو ہم نیڈز کی ڈسکس کر رہے ہیں, تو یہ جو ہمارے اندر جو نظر آتی ہیں ہمیں کچھ اخلاقی نوعیت کی برائیاں, وہ بھی تو پھر اسی عدم تحفظ سے ہی انسان کے جنم لیتی ہے. مثلا حسد, بغض, کینہ, تو یہ ساری بھی تو اصل میں یہی اس کے پیچھے نظر نہیں آتا تحفظ. اصل میں دیکھیں نا آپ یہ پہلے یہ تو دیکھیے نا کہ اس کے اندر ایک خیر کا ایلیمنٹ بھی ہے نا. دنیا میں جو ایکٹیویٹی ہے, یعنی اگر ہم ٹوٹل ایکٹیویٹی کو سامنے رکھیں تو شاید خوف سے پیدا ہونے والی ایکٹیویٹی جو موٹیو خوف ہوگا نا, وہ اس کا ریشو کوئی 75-80% بنے گا. تو کتنی بڑی ایکٹیویٹی جنریٹ کی ہے خوف نے. اگر خوف نہ ہوتا, مر جانے کا خوف, غذا کی قلت کا خوف, یہ زیادہ جمع کرنے کے شوق اسی لیے ہے اصل میں کہ رینی ڈیز میں کام آئے گا. ٹھیک ہے نا, جب وہ نہیں ہوگا تو یعنی میرے پاس تو چلے محفوظ ہوگا. پریزرویشن آف دا سیلف, ٹھیک ہے, وہ یہ اس کے لیے ہیں. تو اس نے کتنی بڑی ایکٹیویٹی جنریٹ کر دی. تو اس کا پازیٹو یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی سراپا شر ہے. یہ خوف کا جذبہ بھی ایک درجے میں ہمارے لیے ضروری ہے. یعنی یہ بہت بڑی سرگرمی کا انسان کو نچنت بھی نہیں ہو جانا چاہیے نا. نچنت نہیں ہو جانا چاہیے, بس ضرورت وہی ہر شے کو بیلنس کرنے کی ہوتی ہے نا. تو اب آ جائیں نا اس چیز کی طرف. آپ اگر وہ سوال دہرا دیں گے تو مجھے, میں نے کہا تھا وہ جو اخلاقی قسم کی برائیاں ہماری, وہ بھی تو ادھر سے ہی جنم دیتی ہیں. بالکل ادھر ہی سے جنم لیتی ہیں. دیکھیں لالچ, پہلے اس کو لینا. بخیلی کہ جو آ گیا ہے اس کو سینت کے رکھنا ہے, بچا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, مزید کا لالچ کرنا ہے. تو ہم نے سادہ الفاظ میں جو بات کہی تھی نا, اصل میں تو وہ یعنی اب اگر اسے آپ اس اخلاقی برائی کے ذیل میں لے کے آئیں گے تو یہ لالچ اور بخیلی کے ذیل میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, اصل میں تو پیچھے مال کی محبت ہے, اور مال جو ہے وہ اسی سے ایک شے اور بھی ہے, تکبر. یعنی تکبر, بڑا اپنے آپ کو سمجھنا نا.
تو اس کے پیچھے بھی تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. یا سب نسب کی بنیاد ہوتی ہے. تو یا مال و اسباب ہوتے ہیں نا. یعنی وہ قرآن مجید میں جو 2 دوستوں کا ذکر ہے سورہ کاف میں، تو وہ جو ایک آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا تھا، کیوں سمجھ رہا تھا؟ کیونکہ مال و اسباب زیادہ تھے. مال و اسباب زیادہ تھے. ٹھیک ہے، تو تکبر بھی پیدا کرنے کا باعث، یہ بھی ایک اخلاقی برائی ہے. اچھا، اس سے آگے اگر آپ چلیں تو جس کے پاس زیادہ ہے اس سے حسد، اور پھر وہ کینے پہ بھی بات چلی جائے گی، قدورت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہی شے پھر یعنی آگے بڑھ کر وہ ٹکراؤ اور چھیننا. مطلب اصل میں تو ان چیزوں کی محبت ہے جی، جو کسی دوسرے کے بارے میں کینہ پیدا کر دیتی ہے ہمارے اندر. بالکل. اس کے ذریعے بغض پیدا کر دیتی ہے، اس کے ساتھ اس کے لیے حسد پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ اور ہمارے اندر بخیلی پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر بخیلی پیدا کر دیتی ہے، کنجوس بنا دیتی ہے. صحیح. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. جب اسے خیر پہنچتا ہے تو روکتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے، اور جب اسے شر پہنچتا ہے جزا فضا، چیخنا چلانا. صحیح. بہت شکریہ خالد صاحب. آج ہم اپنی آج کی اس قسط کا جو ہے وہ یہیں پر اکتفا کرتے ہیں کہ جو ہم نے سیکیورٹی نیڈس تھیں، سیفٹی نیڈس تھیں، ان کو ذرا کمپریہنسولی ہم نے اسٹڈی کیا. تو ناظرین، آپ نے بھی سنا، ہم نے آج ڈسکس کیا بہت ان ڈیپتھ سیکیورٹی اور سیفٹی نیڈس کو، اور ان کی پھر سائیکولوجیکل ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں، ہمارے بیہیورل ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں جو ان نیڈز کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کیے. اور پھر ہم نے تزکیہ کے اینگل سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نیڈ ہمارے اندر رکھی تھی اس کا خاص کوئی پرپس تھا، کسی پرپس کے تحت رکھی تھی. تو اس پرپس سے جب ڈیویٹ ہوتے ہیں تو مال کی محبت یا اولاد کی محبت یا خاندان کی محبت یا جائیداد اور گھروں کی حویلیوں کی محبت، یہ ساری چیزیں ان کا کوئی پرپس تھا، اور وہ ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ ایکچولی اس کا تعلق ہماری سیفٹی سیکیورٹی نیڈز کے ساتھ تھا. لیکن جب بیلنس آؤٹ ہوتا ہے، جب بھی ہم دوسری ایکسٹریم پر جاتے ہیں، کسی کنٹرول جو ہے ہمارا اپنی اس نیڈ کے اوپر نہیں رہتا، اس اپنی امپلس کے اوپر نہیں رہتا، تو پھر اس کی کیا کیا صورتیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے جو نیگیٹو یا جو کہہ لیں کہ ڈیوینٹ بیہیویئرس ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ کے اندر کچھ اور نیڈز کے ساتھ آئیں گے ہم آپ کے سامنے اور ان کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.